دور کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ بابا مجھے اسکول پڑھنے دیجیے تاکہ میں کامیاب ہو کے آپ کی مدد کر سکوں، پھر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ پڑھنے لکھنے کی خواہش دل میں لیے وہ لڑکا بڑا ہوتا چلا گیا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک سے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں ایک پری ہوں، مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ تم ایک اچھے دل کے انسان ہو اور تم اپنے پاپا کی مدد کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہاری پڑھائی میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں کتابیں لا کر دوں گی۔ لڑکا سارا دن اس پری کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ مدد لے لینی چاہیے۔ پری نے اس کے لیے کتابوں کا اور ایک اچھے کمرے کا انتظام کیا جس پر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ سال ہر سال وقت گزرتا چلا گیا۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ کامیابی پر بہت مبارک ہو۔ ارے نہیں، یہ تمہاری محنت ہے۔ آج وہ اپنی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ لڑکے کو اب نوکری مل چکی تھی۔ اب وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اس نے پری کو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اب وہ دونوں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ کامیابی صرف اس اکیلے کی نہیں تھی، اس پری کی بھی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں پہ تھی وہ مقصد تو مکمل ہو گیا، لیکن میں اس لڑکے کے بنا اب نہیں رہ پاؤں گی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ اس لڑکے کے ساتھ رہنے کے لیے پری کو اپنا پری روح قربان کرنا ہوگا، نہیں تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ پائے۔ میں اب یہ چاہوں، دل سے میں یہ چاہوں کہ اپنا پری روح ختم کر کے ایک انسان بن جاؤں۔ ویسے یہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے میں نے اپنا یہ روپ ختم کر دیا ہے اور میں ایک عام انسان بن گئی ہوں تمہاری ہی طرح۔ بہترین، اب آپ اور میں مل کے ہمارے اسکول میں پڑھائیں گے جو کہ میں نے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں ان کی مدد اسی طرح کرنی چاہیے۔ وہ دونوں ایک دن پارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ان کی زندگی میں ایک تیسری لڑکی آئی اور ان سے کہنے لگی، کیا آپ لوگ مجھے نوکری دے سکتے ہیں؟ مجھے ضرورت ہے۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز میری بات مانیے گا۔ پری نے اس کو روکا کہ یہ لڑکی اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اسے اپنے اسکول میں نہیں لے کر آنا چاہیے، لیکن لڑکا نہیں مانا اور اس سے بحث کرنے لگا کہ اسے وہ لڑکی اپنے اسکول میں چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور اس لڑکی نے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلا دی اور ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، اس حد تک کہ پری نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ان کی زندگی سے بہت دور جا رہی تھی۔ وقت گزرتے ساتھ ساتھ اس نے جنگلی جانوروں کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا، لیکن وہ اداس تھی۔ وہاں لڑکا بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھا، وہ بھی اپنی دوست کو بہت مس کر رہا تھا۔ ایک دن ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور ان دونوں نے صلح کر لی اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا، اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد۔